الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الستار الغفار الغفور الرحيم اللطيف البصير أجود الأجودين وأسرع الحاسبين وناصر المجاهدين ونصير المبلغين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد المبلغين وخطيب المرسلين وسراج السالكين سلطان العارفين وشفيع المذنبين وخاتم المعصومين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القانتين الفائزين المؤمنين الراشدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين الشياطين المبغوزين المفسدين الكذابين الكاذبين المكذبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الحجازي النزاري صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وأيضا قال الله في أصحابه لا تتخذهم من بعدي غرضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القانتين الفائزين واجب الاحترام قابل صد احترام و باعث تکریم آج کی اس عظیم الشان پر رونق محفل میں
خالصتاً دین کی نسبت سے تشریف لانے والے معزز، مکرم، محتشم وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام، اور دلوں میں اسلام کی محبت کو سجا کر روئے زمین کے سب سے مبارک ٹکڑے اللہ کے گھر مسجد میں نسبت دین کے ساتھ تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم رؤوف و رحیم جل جلالہ کی ذات اکبر و اعظم کا لاکھ لاکھ شکر، فضل، کرم، لطف، رحمت، عنایت، احسان و مہربانی ہے کہ رب دو جہاں نے ہم سب کو دین کی نسبت سے اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ والشکر للہ علی ذلک وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اہل محلہ، مسجد کے نمازی، مسجد کی انتظامیہ، بالخصوص مولانا عبد الرحمن صاحب اور برادر مکرم جناب نثار بٹ صاحب۔ اللہ آپ سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں بلا تمہید عنوان کی مناسبت سے آپ احباب کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل نصیب فرمائے۔ میں ہر محفل میں اپنی اصلاح کی نیت سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بات تھوڑی ہو لیکن عمل والی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور بات لمبی ہو اور عمل نہ ہو تو ساری رات بھی بات فضول ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عنوان ہے محفل حمد و نعت و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد اور نعت کے عنوان پر نعت خوان حضرات نے اپنا اپنا کلام اپنی اپنی بساط کے مطابق شاندار اور عمدہ انداز میں پیش کیا۔ میرے ذمہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد علماء دیوبند رحمہم اللہ، یہ عنوان دیا گیا۔ لیکن میں اس عنوان کو ایک جملہ اپنی طرف سے لگا کر تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں، اجازت کی مجھے ضرورت نہیں۔ عنوان ہے میری گفتگو کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان صحابہ علماء دیوبند۔ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، چونکہ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول اصحاب پیغمبر کا سپاہی ہے۔ میں نے جو قرآن و سنت تلاوت کی تبرکاً میں اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ اس کے ترجمے سے کیا کرتا ہوں۔
سورت کا نام ہے سورہ فتح، پارہ نمبر 24، بالکل آخری رکوع کی آخری بڑی آیت کا بالکل پہلا قطعہ تلاوت کیا۔ ترجمہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کون ہے جی؟ سارے بولیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو ٹکڑا ہے نا، اس ٹکڑے سے آواز زیادہ آ رہی ہے، اور اس طرف والوں نے بنی اسرائیل کی طرح رات کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ توجہ، یہاں سے آواز اس لیے آ رہی ہے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا جذبہ ہے، نسبتیں پیارے معوض سے ہیں، پیارے معاذ سے ہیں، لیکن یہاں بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی نسبتوں کو اس پرانے کمبل والے ابو ذر غفاری کے ساتھ جوڑ کر اپنے اندر جذبہ ایمان کو پیدا کیجیے۔ اور جتنے نوجوان مجمع میں موجود ہیں، جوان موجود ہیں، اپنی نسبتیں اسلام میں سب سے پہلے پھانسی پر لٹک کر محمد کا کلمہ پڑھنے والے جوان خبیب کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ جسے پھانسی گھاٹ پر کہا گیا کہ کوئی آخری خواہش، تو میں اپنے تصور میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت مشیت نے کہا ہوگا خبیب کی بلا کیا خواہش ہو سکتی ہے، خبیب کی ہر خواہش خواہش محمد ہے۔ پوچھا گیا خبیب، آج اگر تیری جگہ پھانسی پر محمد ہوتے تو کیا ہوتا؟ سن برہان کے فقیرہ، جبل استقامت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا جملہ مبارکہ، فرمایا ملعون تو یہ کہتا ہے کہ محمد تیری جگہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں محمد کو اپنے گھر میں پاؤں میں کانٹا چبھے، خبیب کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اس لیے میری تقریر میں صرف یہ نہیں بولیں گے، بوڑھے بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ آپ تو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ بوڑھے، بزرگ میرے بزرگ، میں آپ کا روحانی بیٹا ہوں، صرف بزرگ کہیں انشاءاللہ، صرف بزرگ کہیں۔ آپ بزرگ اور بچے نہ بولیں، جوان کہیں انشاءاللہ۔ اب بوڑھے بھی نہ بولیں، جوان بھی نہ بولیں، بچے ذرا بولیں انشاءاللہ۔ جذبہ زیادہ ہے، ہو جائے پھر مقابلہ۔ آج میری گفتگو کا ذوق بھی دیکھ لے اور آپس کا مقابلہ اور اول دوم سوم پوزیشن بھی دیکھ لے۔ ایک دفعہ ذرا پہلی دوسری پوزیشن والے گرج کے میرے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تاکہ بیداری آئے تو میری گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ ذرا گرج کے بول، اصحاب پیغمبر کی غلامی کا تمغہ گلے میں سجا کے بول، نعرہ تکبیر۔ بیدار ہو گئے۔ عنوان ہے حمد و نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عنوان رکھا سیرت النبی اور غلامان صحابہ علماء دیوبند رحمہم اللہ۔ حمد و نعت پہ گفتگو ہو چکی، لیکن میں حق نواز کا غلام اور سفیر بن کر ایک فکرہ اپنے مشن کی حقانیت پر گفتگو کے آغاز میں کہوں گا کہ یہ نعت خان یہاں جو اپنا کلام پڑھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان کو داد تحسین دے رہے تھے۔ یہ یہاں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کر رہے تھے تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔
یہ یہاں لا الہ الا اللہ کا وجدانی، عرفانی، نورانی، شمسی ذکر کروا رہے تھے تو لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ نستعلیک یا شیخ کہہ رہے تھے، اور کچھ لوگ اٹھ کر ان کی جیب میں پیسے بھی ڈال رہے تھے۔ لیکن آپ میں حمد و نعت کے بیان کا آغاز مکے کے اس نعت خان بلال سے کروں کہ جس نے مکے کی وادیوں میں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا، رب کے جبار، قہار، ستار، غفار، غفور، رحیم، لطیف، عزیز، معین، نصیر ہونے کا نعرہ مکے کے صحابی رسول ثناخان مصطفیٰ، مجاہد اسلام، موحد اسلام، غلام نبی، نوکر نبی، سپاہی نبی، جانثار نبی، محب نبی، محبوب نبی، منظور نظر مصطفیٰ، حبشہ کا غلام لیکن زمانے کا امام بلال حبشی جب اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے تو مجھے تاریخ حدیث بتلاتی ہے کہ مکے کے ثناخان بلال کو داد تحسین دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جب اللہ کی حمد کو بیان کرتا تھا تو مکے کے بلال کو کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہ تھا۔ جب وہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا تھا تو مکے کے بلال کی جیب میں کوئی درہم اور دنانیر ڈالنے والا نہ تھا، بلکہ چشم فلک نے وہ عجیب جابرانہ منظر دیکھا ہے کہ مکے کے بلال نے جب اللہ کی وحدانیت کی صدا کو بلند کیا ہے تو پھر مکے کے کافر نے اس کے گلے میں رسی ڈالی ہے، اسے تپتی ریت پہ لٹایا ہے، اس کے سینے پہ پتھر کی سل رکھی ہے اور پھر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے، او ثناخان مصطفیٰ کان کھول کے سن، تاریخ بتلاتی ہے کہ مکے کے ثناخان نے جب حمد کا بیان شروع کیا ہے کوئی داد دینے والا نہ تھا، تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، ظالم کا ظلم زیادہ ہو رہا تھا تو بلال کا جذبہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ ظالم کا ظلم زیادہ ہو رہا تھا، بلال کا عہد بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے ایک انداز کو ذکر کرتا ہوں، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب ظلم زیادہ ہو رہا تھا بلال کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ عالم تصور میں ذرا بلال کے جذبہ محبت میں کھو کے آنکھیں بند کر کے وہ منظر دیکھ کہ بلال تپتی ریت پہ ہوگا، گھسیٹنے والے نے ظلم زیادہ کیا ہوگا، بلال کا جذبہ بھی زیادہ ہوگا، آواز پہلے کم ہوگی، تصور میں سماعت کر، ورنہ کہاں بلال کی آواز، کہاں غلام بلال کی آواز۔ لیکن انداز ایسا ہوگا، دیکھیے گا آہت گھسیٹنا شروع کیا، ادھر ظلم زیادہ ہوا، ادھر آواز بلند ہوئی، نہ دبا سکا بلال تیری آواز کو کوئی کافر، ادھر ظلم زیادہ ہے، ادھر آواز زیادہ ہے۔ عالم تصور میں دیکھ، ادھر نیچے گھسیٹا جا رہا ہے، آواز آہستہ، رسی پہ کھینچن زیادہ، آواز تیز۔ عالم تصور میں حق نواز کا در سجا کے ذرا بلال کا جذبہ توحید دے، آہت 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 آہت، میرے ساتھ مل کے کہہ آہت 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 آہت۔ ادھر گھسیٹنے والے کا ظلم زیادہ ہوا ہے، تاریخ بتلاتی ہے بلال کا جذبہ ایمان زیادہ ہوا ہے۔ حمدنا۔ اور دوسرا عنوان ہے، یہ تو ہوگی بات، میں نے ایک مثال دی اور آگے چلوں،
عنوان میرا اب آ رہا ہے، عنوان میرا اب سوچ رہے ہوں گے، میں نے آپ کو وہاں بھی حسن ابدال میں لطیفہ سنایا تھا، یہ میں اس لیے سناتا ہوتا ہوں بعض جگہ پہ کہ ذرا لوگ تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے بالخصوص نوجوان، بوڑھے صبر کر لیتے ہیں، اللہ نے بزرگوں کو بڑا صبر عطا کیا ہے، بچے بھی بیچارے کہیں دھکے دھکے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پہ، جوان کا بدن برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ سوچ رہے ہوں کہ چاول کا انتظام ہے، کیوں جی واٹس ایپ ہے چنگا کتا نے، اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چاول بھی تیار ہیں اور مولوی گھنٹے سے بات کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ عنوان پہ آ رہا ہوں، اب عنوان پہ آ رہا ہے۔ تو پہلے کیا ہو رہا تھا؟ پہلے تو ڈیفینیشن آف کانفرنس ہو رہا تھا، کانفرنس کا تعارف ہو رہا تھا، اور ایک مولوی صاحب کہیں تقریر کرنے گئے۔ میں تقریر کے آغاز سے پہلے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تفنن طبع کے طور پر۔ مولوی صاحب نے گھنٹہ تقریر کی، 2 گھنٹے لگا دیے، 3 گھنٹے لگا دیے، اب مولوی صاحب اسپیکر نہیں چھوڑ رہے، عوام بڑی پریشان ہے، سارے تنگ ہو گئے۔ تو درمیان سے ایک بابا اٹھا اور اس نے کمر پہ ہاتھ رکھے، توجہ میری طرف، ایسے بابا جی نے ایسے کوئی چیز تلاش کرنا شروع کی، کوئی بندہ ایسے، مولانا طیب صاحب نے ایسے تلاش کرنا شروع کیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا بابا جی تسی بیٹھ جاؤ، میں صرف 5 منٹ اور گل کرنی ہے۔ اس نے کہا مولوی تو 5 منٹ نہیں 50 منٹ بات کر، میں تو اس بدبخت کو تلاش کر رہا ہوں جو تجھے لے کر آیا ہے۔ مجھے میری تقریر سے کوئی گل نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو تلاش کر رہے ہیں جو مجھے لے کر آیا ہے۔ کیوں بھائی بات سنیں گے انشاءاللہ، بیداری میں کہیں انشاءاللہ۔ عنوان ہے سیرت النبی اور علماء صحابہ علماء دیوبند۔ اللہ نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز دیا ہے کہ نبی کی شان یہی بیان کرتے ہیں۔ علماء اہل حق کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی کی سیرت کے بیان کے لیے کسی جھوٹے موٹے قصے کہانی مرثیے قصیدے کا سہارا نہیں لیتے، ان کی زبانوں سے آقا کے حسن کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کے جمال کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کے کردار کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کی افکار کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کی عقائد کی بات ہوتی ہے، پیغمبر کی نبوت، رسالت، امامت، شرافت، اقامت، نیابت، صدارت کی بات ہوتی ہے، پیغمبر کی طہارت، فقاہت، عبادت، ریاضت کی بات ہوتی ہے، پیغمبر کی آل، اولاد، اصحاب، ازواج کی بات ہوتی ہے، پیغمبر کی دعوت، تبلیغ، جہاد، ترتیب، تدریس، تصوف، تزکیے، عرفان، وجدان، ایقان، نوران کی بات ہوتی ہے۔ تو جب نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں بات پیغمبر کی ہوتی ہے، رب کا قرآن کھولتے ہیں بات پیغمبر کی ہوتی ہے، نبی کا فرمان کھولتے ہیں بیان ہے، توجہ بیان ہے میرے آقا کے حسن کا، تو کھولتے ہیں رب کا قرآن، والضحیٰ کہہ کے بیان ہے پیغمبر کی زلفوں کا، تو کھولتے ہیں اللہ کا قرآن، واللیل اذا سجا کہہ کے بات ہے پیغمبر کے سینے کی، تو کھولتے ہیں اللہ کا قرآن، علم نشرح کہہ کے پیغمبر کے لقب کی بات ہے، تو کھولتے ہیں اللہ کا قرآن، یاسین کہہ کے جب پیغمبر کی چادر کی بات ہے، پیغمبر کے کمبل کی بات ہے، تو یہ کریڈٹ اور یہ اعزاز اللہ نے علماء دیوبند کو دیا ہے۔ رب کا قرآن کھولتے ہیں یا ایھا المزمل، رب کے نبی کی عبادت کی بات، قم اللیل الا قلیلا، آدھی رات کی بات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور زیادتی کی بات، انزل علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے یہ اعزاز علماء دیوبند کو عطا کیا ہے کہ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، رب کا قرآن کھولتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان کھولتے ہیں۔ کسی جھوٹے میٹھے قصے کہانی کی ضرورت نہیں، کسی جھوٹے موٹے قصے کہانی کی ضرورت نہیں، کہ جب بھی بات کرتے ہیں رب کا قرآن کھولتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث کھولتے ہیں، صحابہ کی تابعداری دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھتے ہیں، کہیں دائیں بائیں کسی دروازے پہ جاتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ ویسے ہی اسٹلیات مارتے رہتے ہیں،
دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حضور کی شان بیان کرتے کرتے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ خطیب کا میرا تو پیٹ ہی نہیں ہے یار، مصیبت یہ ہے، یہ 2.5-3 مرلے کا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے نا، اس لیے دائیں بائیں کے قصے کہانیاں ملا کر نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے نبی کی شان کسی جھوٹے قصے کہانی کے محتاج نہیں ہے، میرے نبی کی شان کے لیے اللہ کا قرآن ہے۔ میں اپنے استاذ محترم ربی مشفق حضرت علامہ امام اہل سنت عبد الستار توسوی نور اللہ مرقدہ کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اکابر اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کوئی قوالی نہیں لاتے ہیں، کوئی مرثیہ نہیں لاتے ہیں، کوئی قصیدہ نہیں لاتے ہیں، کوئی جھوٹا جھاٹا قصہ نہیں لاتے ہیں، رب کا قرآن کھولتے ہیں تو اللہ کی قرآن کی آیتیں بھی انہیں مصطفیٰ کی خوشبو دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کھولتے ہیں تو آیتوں سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کھولتے ہیں تو آیتوں سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی آیت مصطفیٰ کی حسن صدارت کی خوشبو دے رہی ہے، کوئی آیت مصطفیٰ کے حسن اقامت کی خوشبو دے رہی ہے، کوئی آیت میرے مصطفیٰ کے حسن امامت کی خوشبو دے رہی ہے، کوئی آیت میرے نبی کے حسن رسالت کی خوشبو دے رہی ہے، کوئی آیت میرے نبی کے حسن امامت کی خوشبو دے رہی ہے، کوئی آیت میرے نبی کے حسن رسالت کی خوشبو دے رہی ہے، کوئی آیت میرے نبی کے چہرے کا ذکر کر رہی ہے تو پیغمبر کے زلف کا ذکر بھی کر رہی ہے، میرے نبی کے شانے کا ذکر کر رہی ہے تو پیغمبر کے سینے کا ذکر کر رہی ہے، میرے نبی کے ہاتھ کا ذکر کر رہی ہے تو پیغمبر کے انگلی کا ذکر کر رہی ہے، کوئی آیت پیغمبر کی انگلی کا ذکر کر رہی ہے تو نبی کے شانے کا ذکر کر رہی ہے، اور کوئی آیت نبی کے شانے کا ذکر کر رہی ہے تو پیغمبر کے گھرانے کا ذکر بھی کر رہی ہے۔ میرے سارے نبی کی ساری نسبتیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا بعض بات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات بڑی مشہور ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بات جتنی حسین ہو، توجہ ہے، بات جتنی حسین ہو، قصہ جتنا خوبصورت ہو، اگر اس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے نہیں ہے تو وہ خوبصورت آپ نے سنا ہوگا جی حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو روزانہ ایک گڑیا جو ہمیں اوپر سے کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ترکیوں کے اندر ذرا یہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ ترکیوں نے اپنے زمانے میں خلافت ترکی میں جو حقیقت میں بادشاہت ترکی تھی، انہوں نے وہاں پر ایک کھڑکی بھی بنا دی ہے، چونکہ پرانے قصہ دان جو ہوتے تھے نا مکے کے شاعر، وہ شاعری تخیل میں کچھ باتیں لکھتے تھے تو بادشاہوں سے متاثر ہو کے وہ راستے بھی ویسے بنا دیا کرتے تھے، وہ گنبد اور وہ کنگرے بھی ویسے لگا دیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ حضور گزرا کرتے تھے، روزانہ ایک بڑھیا اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، سنی ہے نا؟ ہم نے تو پنجاب تک بورڈ میں پڑھی بھی، ہم جو اسکول پڑھتے تھے ایک کلاس میں بھی شامل ہے۔ اس پر جسٹس آف پاکستان شرعی عدالت مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام نے خط بھی لکھا تھا، اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ اس قصے کا تعلق میرے نبی سے نہیں ہے، یہ تجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، اس قصے کا میرے نبی سے تعلق نہیں ہے۔ قصہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا باوقار کیوں نہ ہو، مسجع مکفہ وزن شعری کے ساتھ کیوں نہ ہو، اگر اس کے تعلق میرے نبی سے نہیں ہے، یہ قصہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھ رہی ہے، اللہ کا قرآن کھول لے، رب کے قرآن کی آیتیں تجھے پکار پکار کے پیغمبر کی شان سنائے گی۔ میرے نبی کے سیرت کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کے حسن کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کے جمال کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کی امامت کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کے گھرانے کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کی بیویوں کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کی اولاد کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کے جہاد کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کی دعوت کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، میرے نبی کی تبلیغ کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے، اور میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے اللہ کے قرآن میں ہے۔ تبھی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کی شان کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ کسی جھوٹے موٹے قصے کہانی کی ضرورت نہیں، بولو بھائی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا عاشق کھڑا ہو منبر پر، توجہ میری طرف،
حضور کا عاشق کھڑا ہو اور نبی کی شان بیان کرے تو مزہ نہ آ جائے؟ جب میرے نبی کی شان بیان کرے، زبان پہ قرآن کی تلاوت آئے، رب کے قرآن نے مصطفیٰ کا پتہ دیا ہے جناب، اگر میرے نبی کا پتہ پوچھنا ہے تو رب کا قرآن کھول لے۔ ہاں توجہ، میرا مصطفیٰ قرآن کے سینے میں، قرآن مصطفیٰ کے سینے سے، میرا مصطفیٰ قرآن کے سینے میں تو اللہ کا قرآن مصطفیٰ کے سینے میں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ جب تو قرآن کھولے گا جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، مصطفیٰ کے یاروں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو کھولے گا پیغمبر کے بدر کا تذکرہ، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جب تو قرآن کھولے گا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو دیکھے گا میرے مصطفیٰ بدر کے کمانڈر ہیں، میرے مصطفیٰ بدر کے جرنیل ہیں۔ تو جب قرآن کھولے گا، رب کا قرآن کہے گا میرے مصطفیٰ کے ساتھ نصرت کے لیے لڑنے والے 1000 کافروں کو شکست فاش دے کے چھٹی کا دودھ یاد کروانے والے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کا تذکرہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ تو میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، تو اللہ کے قرآن کو دیکھے گا تو رب کے قرآن، صحابہ رب کے قرآن کے سینے میں ہے اور قرآن نبی کے صحابہ کے سینے میں ہے۔ کیسا پیارا تعلق ہے! قرآن نے صحابہ کو اپنے سینے میں 2 گتوں کے درمیان میں بند کر لیا۔ ارے ایک ناکام عاشق کہتا ہے مولانا میں عشق میں اتنا پکا ہوں کہ فلاں کی محبت میرے سینے سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو پھر بتا رب کا قرآن کتنا پکا ہوگا، نبی کے صحابہ کو کوئی قرآن سے نکال سکتا ہے؟ ساری دنیا کے بدماش اکٹھے ہو جائے، اللہ نے قرآن کو اللہ نے صحابہ کو قرآن کی آیتوں میں منقش کر دیا ہے۔ صحابہ کو نکالو گے تو آیت نکلے گی، صحابہ کو نکالو گے تو، اور علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل جائز ہے؟ تعریف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولو، تعریف کرنے والا کون؟ رب کا قرآن کہتے ہیں، سورت کا نام ہے سورہ فتح، یہ 24واں پارہ ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میرے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا، میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ ربیع الاول ہے، ربیع الاول ہے نا؟ میرے حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ تو نے خالی گلی میں لائٹنگ کرنی اور پھر سارا سال حضور کی سنت سے بدماشی کرنی ہے، یہ مقصد تھا؟ بابا حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ گلی بھلا نہ سجا، 5 فٹ کے جسم کو محمد کی سنت سے سجا دے، یہ مقصد تھا۔ گلی تو سجا دی گئی لیکن اپنے کردار کو محمد سید البشر کے صفاتی نور کی کرنوں سے نہ سجا سکے۔ مجھے بتاؤ قیامت میں بدن کا حساب ہوگا گلی کا؟ ارے بولو، مولوی لاؤ جو مجھے دلیل دے، مولوی صاحب قیامت میں سوال ہوگا گلی میں لائٹنگ کیوں نہیں کی تھی؟ سوال ہوگا؟ اتنا سوال ضرور ہوگا کہ اپنے چہرے پہ محمد کی سنت کی لائٹنگ کیوں نہیں کی؟ یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے اور سیرت کا پیغام بھی یہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے قرآن کے سینے میں بسا لیا اور صحابہ نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا۔ اب صحابہ قرآن والے اور قرآن صحابہ والا، فکرہ سنو، صحابہ قرآن والے اور قرآن صحابہ والا۔ صحابہ، میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا انٹرنیٹ پر، آپ نے سنا ہوگا، بڑا عام ہو گیا، مولانا طارق جمیل ان کا نام ہے، بزرگ ہیں، ایک مولانا صاحب ہیں، بڑا اللہ نے ان کو علم و فضل دیا ہے، بڑے عالم ہیں۔ کہنے لگے کہ میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس تاریخ کو پڑھتے پڑھتے میرے سینے میں صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ نفرت سی پیدا ہو گئی، کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئی۔ میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے،
اور جب بڑے عالم کی یہ شان ہوتی ہے کوئی شک و شبہ پیدا ہو نا فوراً اساتذہ کی طرف جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے استاد محترم مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے, کہتے میں نے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, میں نے صحابہ کو تاریخ میں دیکھا ہے, میرے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. فرمایا حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا غلط پتے پہ چلا گیا ہے, جس راستے پہ تو گیا ہے یہ راستہ اس بستی میں نہیں جاتا, تجھے غلط پتہ بتایا گیا ہے, تیری ڈاک اصل پتے پہ نہیں کی ہے. اگر صحابہ کو تلاش کرنا ہے تاریخ کے ورقے نہیں, رب کے قرآن کو کھول کے دیکھ, قرآن تجھے صحابہ کا تعارف کروائے گا. رب کے قرآن میں صحابہ کا پتہ ہے. صحابہ کا پتہ کہاں؟ قرآن میں. صحابہ کا پتہ کہاں؟ کہتے ہیں نا مولانا کا پتہ حسن ابدال میں, حضرت کا پتہ اسلام آباد میں, فلاں صاحب کا پتہ کراچی میں. مجھے پوچھ محمد کے صحابہ کا پتہ کیا ہے؟ میں تجھے بتاؤں گا محمد کے صحابہ کا ایڈریس چاہیے, رب کا قرآن کھول لے. محمد کے صحابہ کی صفات کو اگر تلاش کرنا ہے تو رب کا قرآن کھول لے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ محمد قرآن کے سینے میں اور قرآن محمد کے سینے میں, اور صحابہ قرآن کے سینے میں اور قرآن. نہ کوئی محمد کو قرآن سے الگ کر سکتا ہے صلی اللہ اور نہ کوئی قرآن کو محمد سے الگ کر سکتا ہے. اور بعینی ما انا علیہ و صحابی ما انا علیہ, اور نہ کوئی صحابہ کو قرآن سے الگ کر سکتا ہے نہ کوئی قرآن کو صحابہ سے الگ کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ اس لیے عنوان تھا سیرت النبی اور خلفائے صحابہ علماء دیوبند. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک عالم دین کا نام ہے سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ دیوبند کا بہت بڑا عالم دین ہے. انگریز سے گرفتاری کے آرڈر جاری کیے, حضرت گنبد خضرا کے پاس تھے. کتنے سال تک حدیث پڑھی وہاں بیٹھ کے؟ 17 سال تک دیوبند کے فرزند حسین احمد مدنی نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے. میں حدیث بیان کرتا ہوں, کہتا ہوں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ هكذا, عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ هكذا, عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ هكذا. اور میرا مدنی گنبد کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھاتا تھا. جب باری آتی تھی حدیث کی تو کہتا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال صاحب هذا القبر, اس قبر والے نے یہ فرمایا. 17 سال تک گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھ کے محمد کی خوشبو بانٹتا رہو, محمد کے موتی تقسیم کرتا رہو, محمد کے تقاضے تقسیم کرتا رہو, آقا کے مطالبے تقسیم کرتا رہو. اور جب انگریز نے گرفتار کیا روزے کو دیکھ کر نظر ڈالی اور کہا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی, مجھے بھی عطا ہو شوق ابو ذر, مجھے بھی عطا ہو جذبہ بلالی. گرداسپور کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے, سکھوں کا بہت بڑا پروگرام تھا, مذہبی کوئی پروگرام تھا, ان کا فنکشن تھا, ختم ہوا, سکھ باہر آئے, ٹرین کے انتظار میں کھڑے, ایئر بلیو کا زمانہ نہیں تھا, پی آئی اے کا زمانہ بھی نہیں تھا, باہر کھڑے اور سر پہ سفید پگڑی ہے, کالی زلفیں ہیں, سفید داڑھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, سفید لباس ہے. تاریخ میں لکھا کہ حضرت کھڑے ہیں تو چند نوجوان سکھوں نے مشورہ کیا کہ کوئی مسلمان لگتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں. نوجوان ذرا جوشیلے ہوتے ہیں نا, تنگ کرتے ہیں اسے. قریب ہوئے, کہا تو مسلمان ہے؟ کہا الحمدللہ. کہا یار ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ تیرے ایک نبی کا نام محمد صلی اللہ ہو. کہا جی میرے نانا حضور کا نام تھا, میں حضور کی نسل میں سے ہوں, میں حضرت حسین کی نسل میں سے ہوں. اچھا آپ کے نانا تھے؟ کہا جی. کہا ہمارے بزرگوں نے یہ بتلایا کہ جب وہ چلتے تھے ان کے انداز کو دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے. کہا آج تو محمد کی طرح چل کے دکھا, ہم سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. تاریخ میں لکھا حضرت مدنی رحمہ اللہ نے رومال اپنے سر پہ ڈالا, علماء صحابہ علماء دیوبند اور سیرت النبی.
رومال سر پہ ڈالا، منہ دوسری طرف کیا، آسمان کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ربا کہاں محمد کا چلنا، کہاں میرا چلنا؟ آقا چلے تو آسمان کو اللہ وسعتیں دے، میرے نبی چلے تو کافر کلمے پڑے، میرے آقا چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے، میرے آقا اشارہ کرے آسمان کا کمر ٹکڑے 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 ہو جائے۔ کہا اللہ کہاں محمد کا چلنا، کہاں فقیر کا چلنا؟ چل نہیں سکوں گا لیکن سوال بہت بڑا ہوا ہے، چل نہیں سکتا لیکن سوال بڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، حسین واقعی چل تو نہیں سکتا لیکن چل کے تو دکھا، میرے آقا کی طرح کوئی چل سکتا؟ میرے آقا کی طرح کوئی چل سکتا؟ اللہ نے بات ڈالی، حسین چل تو نہیں سکتا لیکن چل تو صحیح ایک دفعہ۔ بات ڈالی، متوجہ ہوئے، کہا تم کتار میں کھڑے ہو جاؤ، میں محمد کی طرح چل کے دکھاتا ہوں۔ کتار میں کھڑے ہو کے تاریخ لکھا 37 نوجوان تھے، جو ساتھ موقف تھا حضرت کا خادم، اس نے کہا 37 اور 50 بھی لکھا گیا، کہا 37 نوجوان جو سکھ تھے، غیر مسلم تھے، کتار میں کھڑے ہو گئے، مدنی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کتار کے ایک کونے سے چلنا شروع کیا، کتار کے آخری کونے میں پہنچے، جس آدمی کے سامنے سے گزرتے تھے اس کی زبان پہ اللہ باضابطہ جاری کر دیتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتار ختم ہوئی، 37 کافر کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بن چکے تھے۔ سیرت النبی اور غلامان صحابہ علماء دیوبند، حضرت مولانا معز الدین منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، لکھنؤ کے اندر سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، دار المبلغین لکھنؤ کے زیر اہتمام، دار المبلغین لکھنؤ کے زیر اہتمام سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ توجہ، حضرت کو بھی مہمان کے طور پر سیرت النبی کے عنوان پر گفتگو کے لیے بلایا گیا۔ میں آج تجھے اپنے اکابر علماء دیوبند کا عشق نبوت سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، تجھے کچھ بتاتا ہوں۔ بلایا گیا، حضرت آئے بولنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے گلاب کی پتیاں پھینکی، آتے ہیں نا مہمان، آپ تو خیر سلفیاں ہو گئی، سرکار ہو جائے، اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس زمانے میں ہاتھ چومتے تھے، ادب سے کھڑے ہو جاتے راستے میں، استقبال کرتے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ کچھ لوگوں نے پتیاں ڈالی، گلاب کے پھول پھینکے، پھول اوپر گئے، نیچے آئے، پاؤں کے نیچے بھی مسلے گئے، اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ ایک شاعر نے اپنی تخیلانہ انداز میں کہا، نبی میرا گلاب کے پھول کی پتی کی طرح ہے، نبی میرا گلاب کا پھول ہے۔ حضرت نے اس کے ہاتھ سے جناب آگے سے اسے ہٹا دیا اور دھاڑ موڑ مار کے روئے۔ تاریخ لکھتی ہے معز الدین بے ہوش ہو کے گر گئے، پانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا، کھڑا کیا گیا، پوچھا گیا بتائیے لوگوں کو آپ بے ہوش کیوں ہیں؟ کہا ظالموں، میرے نبی کو گلاب کا پھول کہتے ہو، پھر گلاب کے پھول کو پاؤں کے نیچے رونتے ہو، یا تو میرے نبی کو گلاب کا پھول نہ کہو یا پھول کو پاؤں تلے روننا چھوڑ دو۔ کہا گلاب کے پھول کی کیا حیثیت ہے میرے مصطفیٰ کے رخ انور کا مقابلہ کرے؟ کہا ظالموں، یا تو اس پھول کو میرے پاؤں کے نیچے مت روندو، میں برداشت نہیں کر سکتا، یا تو اسے یہاں نہ روندو یا نبی کو گلاب کا پھول کہنا چھوڑ دو۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں مولانا امجد علی دریابادی، یہ ایک تو ماجد خان دریابادی ہے نا، مولانا امجد علی دریابادی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت کے سامنے کسی نعت خان نے حضور کو چاند کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ حضرت نے اس کے آگے سے اٹھا لیا، داعش اٹھا لی، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تو میرے نبی کو چاند کہتا ہے، چاند کی کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں کروڑوں چاند میرے نبی کے جوتے انور پہ قربان ہے، یہ چاند میرے نبی کا مقابلہ، یہ چاند میرے نبی کا مقابلہ۔ اس لیے دوستو، سیرت سننی ہے تو علماء دیوبند کے پاس آؤ، یہاں تمہیں رب کا قرآن ملے گا، مصطفیٰ کا فرمان ملے گا، میرے نبی کے حسن کو، جمال کو، کردار کو، افکار کو، شریعت کو، نبوت کو، امامت کو، رسالت کو، صدارت کو، اقامت کو، سفر کو، حضر کو، چہرے کو، زلفوں کو، سینے کو، القابات کو، انوارات
کو، کردار کو، افکار کو، گفتار کو، نبی کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، چلنے کو، دنیا داری کو، دینداری کو، تجارت کو، معیشت کو، اتار کو، چڑھاؤ کو، مسکرانے کو، نبی کے غصے میں آنے کو، نبی کے دیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو، خرد کو، عقل کو، فہم کو، دانش کو، میرے نبی کے جلوے کو، جمال کو، کلام کو، کمال کو، صفت کو، دعوت کو، تبلیغ کو، جہاد کو، بدر کو، عہد کو، خندق کو، طائف کو، تبوک کو، خروج کو، دخول کو، سفر کو، حضر کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اولاد کو، اصحاب کو، ازواج کو، بنات کو، یاروں کو، وفاداروں کو، چالیساروں کو، پرکروں کو، نوکروں کو، سپاہیوں کو، اگر تو نے سننا ہے رب کا قرآن کھول لے، مصطفیٰ کا فرمان کھول لے۔ ہمیں کسی دائیں بائیں جھوٹے قصے کہانی کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہیں، بولو کسی قصے کہانی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں 2 سال قبل کی بات ہے، توجہ، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے، جن کی ہے کہو سبحان اللہ۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، میرے محلے میں ایک آدمی نے بہت بڑا نالین مبارک لگایا۔ کیا لگایا؟ گلی میں، اس پر لکھا آمد رسول مرحبا۔ کیا لکھا؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ ہونا، پھر کوئی تھوڑی سی بے ادبی برداشت ہے؟ کسی کے بے ادبی برداشت ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھے بھلے عاشق ہو، جوتا دکھا کے استقبال کر رہے ہو میرے نبی کا؟ میں تجھے اپنے گھر بلاؤں دعوت پہ کھانے کی؟ وہ کہتا آئیں گے۔ میں بھی کہوں میرا مہمان آئے گا، اور تو جب گلی سے مزار ہو میں تجھے جوتا دکھاؤں، بتا تکلیف ہوگی یا خوش ہوگا؟ بولنا۔ میرے نبی کا استقبال جوتے دکھا کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہمارے قریب میں علی پور روڈ پر ایک مسجد نبوی کا ڈیزائن بنایا گیا، اس کو خچر گاڑی میں رکھا گیا، خچر ہے آگے، پیچھے ایک لمبی ریڑھی ہے، اس پر مسجد نبوی کا عکس بنایا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح میرے نبی کے خاکے بنا کے گلیوں میں رولنا جائز نہیں ہے، مصطفیٰ کے روضہ اقدس کو بھی گلیوں میں گھمانا جائز نہیں۔ ارے جس روزے کے لیے تیری میری نگاہیں ترسیں تو ٹکٹ تلاش کرے، مدینے جائے تو گدے گاڑی پہ لے کے گھوم رہا ہے۔ کسی شرارتی بچے نے، توجہ، کسی شرارتی بچے نے پتہ نہیں خچر کو چونٹی کاٹ دی، کوئی چیز ماری، سوئی ماری، کیا ہوا، خچر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اتنی بڑا مسجد نبوی ہے، خچر بھاگ رہا ہے، لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک عجیب ڈرامہ ہے، ایک لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، بچوں کا ایک مذاق بن گیا، ہائے میرے نبی کے روزے کو روڈوں پہ رسوا کیا گیا، میرے نبی کی سنت کو گلیوں میں رسوا کیا گیا۔ نہ بابا نہ، ہم احترام کرتے ہیں، نبی کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے روزے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور نبی کی ہر نسبت کا بھی، نبی کی ہر نسبت کا بھی، اس لیے کوئی ایسا کام بھی معاشرے میں نہ کیا جائے جس سے میرے نبی کی شان اقدس کی توہین ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے۔ میرے نبی پیر کا روزہ رکھتے تھے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ بتاؤ 12 ربیع الاول کو تم میں سے کتنے لوگوں نے روزہ رکھا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کوئی بھی نہیں، ایک آدمی شاید ہاتھ کھڑا کیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے آقا نے جو طریقہ بتلایا ہے، میرے پیغمبر سے عشق و محبت کو ثبوت تب نظر آئے گا جب میرے کردار میں، میرے اعمال میں، میرے لباس میں، میرے چہرے پہ، میری تجارت میں، میری معیشت میں، میری اولاد کی تربیت میں، میرے گھر کے نظام میں، میرے بازار کے نظام میں آقا کی سنت نظر آئے گی۔ پھر پتہ چلے گا یہ عاشق نبی ہے، پھر پتہ چلے گا یہ عاشق۔ یہاں پر ایک میں فکرہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے پیر مرشد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ
دفاع صحابہ کے عنوان پہ ذکر کیا کرتے تھے، لیکن سیرت النبی کے موضوع پر وہ فکرہ مجھے یہاں فٹ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک باپ حالت نزع میں مرنے کے قریب ہے اور موت کی پیاس سے لگی ہے، بیٹا سرانے بیٹھا رو رہا ہے کہ ابا مجھے چھوڑ کے مت جا۔ ابا تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا میری پیاس سے زبان لکڑی ہو چکی ہے، جا پانی کا گلاس دے۔ کہتا ابا کیسی باتیں کرتا ہے، پانی اتنے دور چشمے پہ ہے، میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں کیسے اٹھوں گا تیرے پاس سے؟ میں تجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتا، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیرے پاس بیٹھا رہوں، میں تیری جدائی برداشت۔ ابا کہتا ہے خدا کا واسطہ پانی دے۔ وہ کہتا ہے میں تیری جدائی برداشت۔ ابا پانی مانگتے مانگتے مر جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ فرمانبردار بچہ ہے نافرمان ہے؟ آج کل ہماری حضور سے محبت کا بھی یہی منظر ہے، بس اتنا مثال تمہارے میرے لیے کافی ہے۔ آج کل ہمارا حضور سے محبت کا یہی منظر ہے۔ بینک پر لائٹنگ کر دی، اوپر لکھا ہوا حبیب بینک لمیٹڈ، کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی پاکستان آیا نا، اب اس نے اپنے انداز میں اعراب لگا کے پڑھا حبیب بینک لمیٹڈ۔ حبیب بینک لمیٹڈ کو کیا پڑھا؟ پڑھا حبیب بینک لمیٹڈ۔ تو یہ حبیب بینک لمیٹڈ یہ بینک ہے۔ آیا ربیع الاول کا مہینہ، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، اب رونے کا مقام ہے۔ آیا ربیع الاول کا مہینہ، اٹھا گلی سے عاشق، کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی بینک کا مینیجر ہوں۔ کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا لائٹنگ کرنے لگا ہوں۔ بینک کے بورڈ پہ لائٹنگ کر دی ہے۔ ارے بھیا قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ مینیجر صاحب آپ نے بینک پہ لائٹنگ کیوں نہیں کی تھی، قیامت میں یہ سوال ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، 70 مرتن کے الفاظ ہے۔ سوال یہ ہوگا بینک پر لائٹنگ کا تجھے نہیں کہا گیا تھا، تجھے تو کہا گیا تھا بینک کے اندر سے سود ختم کر، وہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مجھے بتاؤ بینکوں سے سود ختم ہوا؟ بولو بس ہم وہی عاشق ہیں، ابا محبت تیرا بڑی ہے پر پانی کوئی نہیں دینا، محبت تو تم سے بڑی ہے مگر پانی نہیں دینا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے۔ مجھے بتاؤ ہر گلی کوچے میں نعرے لگتے نہیں لگتے؟ اگلی بات کروں تو ناراض نہیں ہونا، معذرت ایڈوانس معذرت، اور ناراض ہو گئے تو ایک روٹی فالتو کھا لینا، اجازت ہے۔ لیکن تمہیں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، میں تمہارے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں تمہارا نوکر، میں تمہارا خادم، میں تمہارے پاؤں کی میل کے برابر میری اوقات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ کی فصل کو مت اجاڑو، میرے آقا کی فصل کو مت اجاڑو۔ ارے بھیا اس کے احسان کا غم کتنا ہوگا کہ اس نے ہل چلایا، ٹریکٹر چلایا، توجہ سے سننا، ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، میرا درد دل سننا، میں تمہارے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری جگہ یہاں کھڑا ہونے نہیں، تمہاری جتیوں میں بیٹھنا ہے، میں تمہاری جتیوں کے سر پہ رکھوں، لیکن اتنا ضرور کروں گا میری محمد کی فصل کو مت اجاڑو، میرے آقا کی فصل کو مت برباد کرو۔ ایک کسان کھیتی اگاتا ہے، سارا دن پانی لگاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور جب گندم کی فصل تھوڑی تھوڑی نکلنا شروع ہو جائے اور کوئی دوسرا بندہ آ کے ٹریکٹر چلا کے اس کی فصل کو تباہ کر دے، مجھے بتائیں کسان کو تکلیف ہوگی یا خوش ہوگا؟ بولو۔ یہ تیرے چہرے کے پلاٹ پر نبی کی فصل جب پھوٹنا شروع ہوتی ہے نا، تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑی ہونا شروع ہوتی ہے، فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ وہی امتی ہے جس کے لیے آقا بدر میں روئے تھے؟ کیا یہ وہی امتی ہے جس کے لیے میرے نبی حشر میں سر رکھ کے روئیں گے؟ اب فرشتے منتظر ہیں کہ دیکھو محمد کی کھیتی نکل رہی ہے، جب نئی داڑھی نکلتی ہے، لیکن افسوس وہ امتی جس کے لیے آقا بدر میں روئے، یا ربی امتی 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 کہہ کہہ کے، وہ آقا جو حشر میں روئیں گے، حین یقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، ایسے وقت میں میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے یا رب امتی یا رب۔ اب فرشتے انتظار کر رہے ہیں، یہ وہ امتی ہے
یہ وہ امتی ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ بدر میں جھولیاں اٹھائیں، جس کے لیے میرے آقا حشر میں جھولیاں اٹھائیں، یہ وہ امتی ہے۔ اب جب فصل مصطفیٰ نکلنا شروع ہو گئی، حمام کے پاس پہنچ گئے، حمام نے بلیڈ چلایا اور محمد کی فصل کو تباہ برباد کر دیا۔ اب یہ داڑھی کے بال حضور کی فصل کے یہاں سے ہوتے ہوتے نیچے پاؤں میں گرے، حمام والے نے چاڑو مار کے باہر پھینکا، باہر چھوٹی نالی میں گئے، وہ نالی بہتی بہتی گٹر میں چلی گئی۔ ہائے وہ امتی جس کے لیے حضور بدر میں روئے، آج محمد کی فصل اس کے چہرے سے ہوتی غلاظت اور پاخانے اور گٹر میں جا رہی ہے۔ یہ امتی ہے۔ ہم کب آنکھیں کھولیں گے؟ ہمیں کب غیرت آئے گی؟ ہمارے دل میں درد مصطفیٰ کب جاگے گا؟ کب تک مجلسیں ہوتی رہے گی؟ کب تک یوں محفلیں ہوتی رہیں گی؟ رات ساری تقریریں سنتے رہو گے اور صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھو گے؟ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ لچھے دار تقریریں، لچھے دار نعت خوان، لچھے دار خطیب، واہ واہ یا سبحان اللہ ماشاءاللہ، کمال ہو گیا، پھٹے پھاڑ دیے مولوی نے، کمال کر دیا، آج تے چوکاں پھاڑ دیتیاں، آج تے جناب سٹیج نو پھاڑ دیتا، آج تے گل کھلا دیتے، سارے ممرات اپنی جگہ پہ۔ لیکن مجھے بتا تو نے اس محفل سے کیا حاصل کیا؟ بتا تو صحیح۔ غلامان صحابہ علماء دیوبند نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہم محمد کے غلام ہیں، اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ تو بتا کہ تو نے حضور کو کیسے پکڑا، حضور کی سنت کو کیسے پکڑا؟ اس لیے توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے تمہیں اللہ کا واسطہ دے گا، اپنے چہروں پہ محمد کی فصل کو، تمہارا کچھ جائے گا نہیں، لیکن میرے نبی قیامت میں خوش ہو جائیں گے، وہ میرا امتی چہرے پہ سنت سجا کے آ رہا ہے۔ داڑیاں سجاؤ گے چہرے پہ انشاءاللہ؟ درد مصطفیٰ بیان کی ہے، جو کہتے سجائیں گے کھڑے ہو جائیں۔ تو جو ٹھہرو بیٹھے ایک منٹ، ارادہ نہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ارادہ تبلیغی جماعت والے لکھیں گے، میں حق نواز کا خادم ہوں، میں حق نواز کا کارکن، میں وعدہ کرواؤں گا، جو پکا ایمانی قرآنی وعدہ کرتا ہے کہ محمد کی فصل کو سجاؤں گا، پھر دیکھ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت لگے گا۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، مولوی صاحب میں بڑا گناہگار آدمی، میں کیسے چہرے پہ داڑھی رکھوں، میری کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے بھیا تو داڑھی رکھے گا، تجھ سے گناہ چھوٹے گا۔ ترین شیب آدمی اگر باہر کھڑا ہو کے فلم دیکھتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، مجھ جیسا بندہ فلم دیکھے گا، لوگ کہیں گے استغفراللہ مولوی ہو کے فلم دیکھ رہا ہے، اگلی دفعہ جب جاؤں گا یہ داڑھی مجھے فلم سے روکے گی، بتا فائدہ ہوا نقصان؟ بولو فائدہ، بولو۔ اس لیے شیطان کو مداخلت نہ کرنا دے۔ جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے مہمان کی قدر کے طور پہ حضور کے کرام کے لیے کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں چہرے پہ داڑھی سے جاؤں گا، کھڑے ہو کے اعلان، چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ ارادہ نہیں، وعدہ، بیعت، ایمانی قرآنی، پلیٹ حرام، ایک مٹھی سے پہلے کینچی حرام، وہ لوگ کھڑے ہوں، بس وعدہ کرو گے۔ سوچ لو، سوچ لو، سوچ سمجھ کے کھڑے ہو۔ آج محمد کے گلشن کا سوال ہے، آج محمد کی فصل کا سوال ہے، آج محمد کی کھیتی کا سوال ہے۔ اے ڈنمارک کے خلاف نعرے لگانے والوں، فرانس کے خلاف نعرے لگانے والوں کہ فرانس والوں نے میرے نبی کا چہرہ بگاڑا ہے، بتا تو نے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو نے نبی کی سنت کو، میرے نبی کی سنت کو اپنے معاشرے سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، شادی سے نکال دیا، تجارت سے نکال دیا۔ ارے فرانس والے مجرم ہے، بتا میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ جو کہتے ہیں چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ چلو بھائی کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، پتہ تو چلے، سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا۔ ارادہ ہے تو نہیں، پکا وعدہ، بیعت۔ بھٹ صاحب بیعت دے سکتا ہوں؟ دینی چاہیے۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی سارے، وعدے والے کھڑے ہو جاؤ، ارادے والے بیٹھے رہو۔ جو کہتے ہیں نا کوشش کریں گے وہ بیٹھے رہیں، جو کہتے ہیں پکا ارادہ آپ کے بعد مٹھی داڑھی، کھڑے ہو جاؤ ذرا۔ توجہ توجہ، آپ داڑھی پہ بلیڈ مارتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، کینچی بھی نہیں مارتے، پھر کڑی خوشی کھڑے ہوئے کسی کہتے ہیں کینچی لگا، آپ کھڑے ہوئے کینچی لگاتے ہیں، آپ ایک مٹھی پوری رکھیں گے، محمد کے گلشن کو اپنے چہرے پہ سجائیں گے، پکی بات ہے، وعدہ ہے، بیعت ہے۔ آج کے بعد کینچی، نو بلیڈ، وعدہ۔ آپ
آپ بھائی کھڑے ہو جاؤ, کینچی لگاتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. آپ بھی کھڑے, آپ کھڑے رہیں نا, کھڑے رہیں, بیٹھتے کیوں ہیں آپ؟ آج کے بعد نہیں لگائیں گے, ایک مٹھی پوری. آپ کیا لگاتے ہیں؟ بلیڈ کینچی. آئی نہیں تسی بیٹھ جاؤ بھائی. 3 بندے کھڑے ہو, آپ کھڑے رہیں. ایک بندہ اور چاہیے, 4 پورے کرو. ایک بندہ اور چاہیے, محمد کی مشن کا سپاہی چاہیے, محمد کی کھیتی کا سپاہی چاہیے, حضور کی سنت کو سجانے کا عزم کرنے والا ایک اور چاہیے. کھڑے ہو جاؤ بھائی. شیطان بڑا دھوکہ دے گا, لیکن آج محمد کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے. ایک بندہ اور چاہیے, تم کھڑے رہو گے بھائی. توجہ, 1 منٹ, توجہ 1 منٹ میری طرف دیکھو. کوئی کسی کو کھڑا نہ کرے, کوئی کسی کو ترغیب نہ دے, خبردار, اپنی مرضی سے کھڑے. توجہ, آپ کا نام 4 پورے ہو گئے. توجہ, آپ کا نام احسن, اس میں تفضیل. احسن کہتے ہیں بہت خوبصورت. برا حضور کی داڑھی رکھنے والے سے زیادہ کو خوبصورت ہو سکتا ہے؟ احسن, صحیح معنوں میں آج احسن بنا. آپ کا نام فہد کہتے ہیں چیتے کو. دیکھنا داڑھی رکھ, امریکہ تیرے بم سے نہیں ڈرتا, تیری داڑھی سے ڈرتا ہے. چیتا اب بنے گا تو جو محمد کی داڑھی رکھے گا. آپ کا نام عثمان کے معنی ہوتی ہے سخت جان, ظلم سہ کر بھی مسکرانے والا, اور محمد کی داڑھی کا عزم کرنے والا. یہ سخت جان ہے, یہ محمد کا مجاہد ہے. اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ محمد کے عثمان نے جناب مدینہ رسول میں خون نہیں رہنے دیا, خون ریزی سے بچا لیا, اور آج میں محمد کی سنت کے لیے کھڑا ہو گیا. واہ عثمان واہ. آپ کا نام ہے خرم کے معنی ہوتے ہیں خوش, کھلکھلا. کھلے چہرے والے کو خرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خرم کہتے ہیں نا, خوش و خرم ہے بڑا بندہ. خرم کہتے ہیں کھلے والے کو. خدا کی قسم, چہرہ تو کھلتا تب ہے جب محمد کی سنت آتی ہے. آج رب نے تجھے خرم بنایا ہے, آج سے پہلے تو کہاں خرم تھا. اللہ ان چاروں جوانوں کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. ایک بات بیٹھ جاؤ, ایک بات یاد رکھیے گا, میرے نبی کی سیرت کا پیغام یہ ہے. میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ اعلان کرو کہ میرے کردار میں, افکار میں, اعمال میں, اقوال میں, میری تجارت میں, معیشت میں, کاروبار میں آج کے بعد حضور کی سنت ہوگی انشاءاللہ. سارے کہو انشاءاللہ. آخر میں اتنا کہوں گا کہ اتنے جو میں گھنٹے کے قریب ہو گیا بول رہا ہوں, مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام کے سارے دین کو میں نے کچھ جزیات بیان کی, ہمارے دروازوں تک نبی کا دین پہنچانے والے کون؟ صحابہ. بولو صحابہ. میں نے ان کو دعوت دی کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے, یہ سنت ہے, لیکن امت کے زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے واجب ہوگی واجب لی خیری, چونکہ تواتر غیر کی وجہ سے اس میں وجوب آیا ہے, تو واجب ہوگی ایک مٹھی داڑھی. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہو, حضور کی سنت ہے, کیا ہے؟ سنت. سارے بولو کیا ہے؟ آپ میں سے کسی نے حضور کو داڑھی رکھے دیکھا؟ نہیں. مجھے بتاؤ حضور کی داڑھی کو نقل کر 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 کے امت تک پہنچانے والے کون؟ سارے بولو کون؟ کوئی زبان خالی نہ رہے, کون؟ جو پھر بولو کون؟ نبی کے دین کو پہنچانے والے کون؟ ادھر والے بھی بولو کون؟ نبی کے دین کو پہنچانے والے کون؟ نبی کی دعوت کو پہنچانے والے کون؟ نبی کے چہرے کو امت تک پہنچانے والے کون؟ مشقتیں برداشت کر کے پہنچانے والے کون؟ تیل کے کڑاؤں میں چھلانگیں لگا کر پھر بھی پہنچانے والے کون؟ یہ بچے بول رہے ہیں, سارے بولو کون؟ دونوں ہاتھ بلند کرو. توجہ, اب آخری فکر میرا, لیکن یہ اس لیے بلند کروائے کہ مزہ آ جائے, پتہ چلے کہ برہان کی دھرتی پہ حق نواز کا نظریہ بول رہا ہے. برہان کی دھرتی پہ اصحاب پیغمبر کے غلام ہے. میں کہوں نبی کا دین پہنچانے والے کون؟ تم دونوں ہاتھ پہلے بلند کرو, پھر انگوٹھے کو چنگلی پہ رکھو, ایسے ذکر کرتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ, یا کوئی بھی ذکر پڑھتے ہو, گنتی کرتے ہو 1 2 3, اب یہ 30 ہے. کتنے؟ کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی, یہاں سے گنتی شروع کرے گا, ہر بندہ بلند آواز سے بولے گا 30 مرتبہ صحابہ 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 کہے گا, اور جب تک 30 مرتبہ پورا نہ ہو جائے زبان آہستہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. لہجہ بلند رہے گا انشاءاللہ.
سینے میں درد صحابہ رہے گا انشاءاللہ. غلامی صحابہ کے جذبے کو زندہ کر کے بولیں گے انشاءاللہ. شروع کرے. مجھے بتاؤ آج کھڑا کر کے سارے کھڑا کر کے 30 مرتبہ بولے خاموش نہ ہونا. نبی کے دین کو امت کے دروازوں تک پہنچانے والے کو صحابہ یہی میرا پیغام ہے. علماء صحابہ علماء دیوبند کا یہی پیغام ہے. نبی کی سیرت کو امت کے دروازوں تک حفاظت کر کے پہنچانے والے کون؟ وہ منظر دیکھنا جب کچھ وسائل بھی نہیں تھے اور کڑکتی دھوپ میں سجدے کرتے تھے, محمد کی رکعتیں گن کے امت تک پہنچاتے تھے, محمد کے رکوع گن کے امت تک پہنچاتے تھے, محمد کی ادائیں, محمد کی وفائیں, محمد کی صلاتیں, محمد کے صوم, محمد کا جہاد, محمد کی تبلیغ, میرے آقا کے روزے, میرے آقا کی عبادت, میرے نبی کی ریاضت, میرے نبی کا تقوی, طہارت, ایمان, ایقان, وجدان, عرفان, شریعت, نبوت, رسالت, امامت, صدارت, نیابت کو امت کے دروازوں تک پہنچانے والے کو سارے بولے کو تیل کے کڑاہوں میں چھلانگے لگا کے دین کو بچانے والے کو, پھانسی پہ جھول کے شریعت کو بچانے والے کو, عمر کی طرح قربانی دے کے دین کو بچانے والے کون, عثمان کی طرح پیاس برداشت کر کے دین پہ پہرا دینے والے کون, کربل کے میدان میں تلواروں کا سامنا کر کے ظلم کے خلاف ڈٹنے والے کون, صحابہ اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المهتدون, اولئک هم المؤمنون حقا. میرے نبی کے صحابہ, تبھی تو میرے مرشد نے کہا تھا لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب تجھ کو جنت کی, پلہ تھام صحابہ کا. اپنی بستی میں, علاقے میں صحابہ کے چرچے کو ہم کریں گے انشاءاللہ. اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا انعقاد کرو گے انشاءاللہ. اپنے امام صاحب کے پاس درخواست لے کے جاؤ, تشکیل کر رہا ہوں میں آخر میں, اپنے امام کے پاس درخواست لے کے جاؤ, امام صاحب ہم آپ کے مقتدی پہلی صف میں آئیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, لیکن مہینے کا ایک جمعہ مقام صحابہ پہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے رحمت والے اللہ, اے جود و سخا والے اللہ, اے کرم فضل والے اللہ, اے جود و سخا والے اللہ, اے ہم سب کے خالق مالک اللہ. اے اللہ یہ تیرے فقیر بندے, اے اللہ یہ تیرے محتاج بندے, اے اللہ یہ تیری مخلوق بندے, اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے, تیرے حضور کے صحابہ اہل بیت کی دین کی بات سننے کے لیے مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما, اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما. میرے مولا ان میں کوئی بیمار ہے, بیمار کو شفائے کاملہ نصیب فرما. ان میں سے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, اللہ اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما. ان میں کوئی پریشان حال بیٹھا ہے, میرے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما. کوئی مقروض بیٹھا ہے, میرے اللہ قرضے سے اس کو نجات نصیب فرما. کوئی بے اولاد بیٹھا ہے, نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے میرے کریم اللہ جتنے بزرگ بوڑھی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما, ان کو بڑھاپے میں بھی قوت نصیب فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا, عمر کی درازی نصیب فرما. اے اللہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب کو حافظ قرآن بنا, سب کو دین کا داعی, عالم, مبلغ, مجاہد بنا, ناموس صحابہ کا علمدار و پہرے دار بنا. اے اللہ
اس بستی علاقے کے ہر نوجوان کو یہ توفیق دے کہ صحابہ اکرام کا علم اٹھا کے اللہ پورے برہان کی دھرتی پہ صحابہ اکرام کی دھوم مچا دے. اللہ ہمیں صحابہ کی غلامی نصیب فرما. وطن عزیز کی میرے اللہ حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے وطن کو ہر قسم کی دہشت گردی, قتل و غیرت گری, فرقہ واریت سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما. کشمیر, افغانستان, فلسطین, یمن, عراق, شام سمیت پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے میرے اللہ مدد فرما. اے اللہ وطن عزیز پاکستان کو ہر قسم کی فحاشی اور یعنی بے حیائی, لادینی, مہنگائی, بے روزگاری سے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما. خلافت راشدہ کا عادلانہ, منصفانہ, کریمانہ نظام اللہ ہمارے وطن کا مقدر بنا دے. اللہ اس مسجد کو آباد فرما. مسجد کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر نصیب فرما. مولانا عبد الرحمان صاحب مسجد کے امام, ان کے والد محترم, ان کے بزرگوں, ان کے عزیز و اقربا سب کو جزائے خیر نصیب فرما. ایک ایک مقتدی کو جزائے خیر نصیب فرما. نثار بٹ صاحب دیگر دوست جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا, اللہ سب پر کروڑوں برکتوں کا نزول فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی نبی الہاشمی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.